بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ بہترین دے گا، میں نے اپنا سب کچھ خدا پہ چھوڑ دیا ہے اور ہوگا وہی جو میرے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ مخلص چھوڑ جائیں تو منا لیا کرو، منافق چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین باتوں ہی سے برستی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کم ظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے، آمین۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ عاجزی اختیار کیجیے تاکہ بلندی آپ کا مقدر ہو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانی پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا افضل عمل ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ عقل مندی کا تعلق بات بتانے سے نہیں، بات سمجھانے سے ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو نرمی اور مہربانی سے محروم ہے وہ خیر اور بھلائی سے محروم ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھے دن کے انتظار میں ساری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے وہی دن اچھے تھے۔ دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ زندگی میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا کھویا اور کیا پایا تو بلا جھجک کہہ دینا کہ جو کھویا وہ میری نادانی اور جو پایا وہ میرے رب کی مہربانی۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا رہے
اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ تیرے مال میں سے تیرا حصہ تو صرف اتنا ہی ہے جسے تو نے آخرت کے لیے پہلے بھیج دیا، اور جسے تو نے دنیا میں چھوڑ دیا وہ تیرے وارثوں کا ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں، اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ ہر رشتے کی قدر کیجئے اور خوب کیجئے، ایک ایک کر کے آخرکار سب نے چلے ہی جانا ہے، پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ پلیز مجھے سپورٹ کیا کریں، کیونکہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔